السلام علیکم، ڈاکٹر علی نقوی علی ہومیوپیتھک کلینک سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پھر سے سی پی چائلڈ پہ ہے۔ ایسے بچے جو پیدائشی طور پہ معذور ہیں، پیدائشی طور پہ وہ بول نہیں سکتے ہیں یا وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو یہ پیدائشی ہوتے ہیں، بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا ہوتا ہے تو اسے بہت شدید قسم کا بخار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فٹس پڑ جاتے ہیں۔ جب اس کو فٹس پڑتے ہیں تو پھر وہ اس کی دماغی جھلیاں سوزش کرتی ہیں، تب اس کو فٹس پڑتے ہیں۔ تو ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹ لائے جاتے ہیں، ان کی جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ 1 مہینے کا تھا، 2 مہینے کا تھا، اس کے بعد اس کو بہت زیادہ تیز بخار ہوا، تیز بخار کے بعد یا تو اس کو جھٹکے شروع ہو گئے، اور یا پھر تیز بخار کے بعد یا تو اس کا پاؤں متاثر ہو گیا، یا وہ اب چل نہیں سکتا ہے، یا اس کی ایک ٹانگ کے جو پٹھے ہیں وہ کھچاؤ کر گئے ہیں، یا اس کی مٹھی بند ہو گئی ہے، یا جب اس کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں، یا وہ اب اپنی گردن کو حرکت نہیں دے سکتا۔ تو ایسا پیدائش کے دوسرے تیسرے مہینے بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات جو پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے تو ہمارے پاس اس قسم کے پیشنٹ آئے ہیں جو کہ ڈیورنگ دا پریگنینسی، مطلب وہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور ماں کو بہت زیادہ تیز ٹمپریچر ہوا، تو اس کی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ماں کے جو ٹمپریچر کا اثر تھا وہ اس بچے تک گیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ پیدائشی طور پہ معذور پیدا ہوا۔ تو ایسے بچوں کا ایلوپیتھک میں یا کسی بھی پیتھی میں کوئی بھی علاج نہیں ہے، ماں سوائے فزیو تھراپی کے۔ آپ کو فزیو تھراپی دے دیں گے، آپ کو آئرن وغیرہ کا سیرپ دے دیں گے، آپ کو جن کو بائلوبا وغیرہ کا سیرپ دے دیں گے۔ کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو کہ اسپائنل کارڈ کو ٹچ کرے۔ بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپائنل کارڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کا ریموٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کا ریموٹ کمزور ہے تو وہ جو برین میسیجز دے رہا ہے جو کہ اسپائنل کارڈ کے ذریعے آپ کے جسم کو منتقل ہو رہے ہیں، تو وہ میسیج کنوے نہیں ہو رہا اس حصے تک، تو اس سے معذوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے، ہم جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بچوں کے ٹریس ایلیمنٹس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس میں ہم آئرن، زنک، کیلشیم، پوٹاشیم، زنک، کاپر، سیلینیم، ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم ایک تو ان ٹریس ایلیمنٹس کو ہم اس کے جسم میں پورا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسی میڈیسن چلاتے ہیں جو جن کا جو ہے تعلق ہوتا ہے وہ اعصاب سے ہوتا ہے، اور وہ اس کے ٹریس ایلیمنٹس کو پورا کرنے کے بعد اس کے اسپائنل کارڈ کو ٹچ کرتا ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ اللہ کا لاکھ